احادیث کی تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب حسین یہ خطاب کر رہے تھے تو یزیدیوں نے جواب دیا، حسین یہ وعظ و نصیحت بند کر، یا بیعت کر یا لڑنے کے لیے تیار ہو۔ یہ کس کے حکم سے وہ کہہ رہے تھے؟ کس کے حکم سے کہہ رہے تھے؟ جو یزید سے ڈرتا ہے وہ نہ بولے، باقی بول رہے۔ کس کے حکم سے کہہ رہے تھے؟ یزید کے حکم سے۔ بیعت کرو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب یہ آواز آئی تو تاریخ میں ہے اور ہماری اہل سنت کی تاریخ کی کتابوں میں کہ خیموں سے بیویوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی مجھے اگر تم میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں، خطوط ہے میرے پاس کوفہ والوں کے، تو مجھے واپس جانے دو، میں شہر مدینہ واپس چلا جاتا ہوں۔ یہ نہیں تو یزید کے پاس لے جاؤ، اس سے میں بات کرتا ہوں۔ یہ بھی منظور نہیں تو پھر کسی اسلامی سرحد پر بھیجو جہاں جہاد ہو رہا ہے، میں وہاں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا حسین یہ سارا وقت ختم ہو گیا، جس دن سے یزید مسند خلافت پر بیٹھا ہے اس دن سے ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ یزید کی بیعت کر دو۔ تو میرے امام نے کیا کہا؟ فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کر سکتا ہے؟ اس دن سے ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ بیعت کر لو، آج سوائے بیعت کے اور لڑائی کے کوئی راستہ نہیں۔ حضرت امام حسین نے حضرت قاسم کو حضرت عباس کو بھیجا خیموں کی طرف، فرمایا انہیں کہو کہ ان اللہ ہما صابرین، صبر کریں، میں بھی جانتا ہوں کہ اب نہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں نہ واپس مدینہ جا سکتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ٹھان لی ہے کہ حسین کو شہید کر کے ان کا سر یزید کو بھیج کے اس کے وعدوں کے مطابق کوئی گورنری کے انتظار میں تھا، کوئی جاگیروں کے انتظار میں تھا، کوئی پیسوں کے انتظار میں تھا،